ہو جائیں، اپنی علیحدہ جو ہے پہچانیں معین کر لیں، اپنے شاعر علیحدہ کر لیں، اپنے آپ کو دوسروں سے جدا کریں. مسجدوں پر بھی لکھ دیا جائے مسجد فلاں فلاں حنفیہ، اور اس میں لکھا ہوا بھی ہو کہ فلاں مسلک بریلوی جو ہے اس کی یہ مسجد ہے، یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، گویا کہ مسجدیں علیحدہ ہو رہی ہیں. اس حوالے سے یہ تفرقہ بن جاتا ہے. پھر اس تفرقے کی پھر انتہا وہ ہے جو ہمارے ہاں اب جو چپکلش چل رہی ہے فرقے وارانہ، اس میں شدت اور اس میں خوریزی اور اس میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے دہشت گردی، وہ اس میں واقع ہے کہ شاید اس وقت جو ہے یا تو یہ معاملہ عیسائیوں میں موجود ہے آئرلینڈ میں، اور یا یہ ہمارے ہاں موجود ہے پاکستان میں. باقی شاید اس طرح کی مذہبی کوئی تشدد اور مذہبی جو ہے مار دھاڑ پوری دنیا میں کہیں اور موجود نہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اب یہ ہوا قرآن کے ذریعے سے سیمنٹ سبسٹنس مہیا ہوتا ہے لوگوں کو جوڑنے کے لیے. یہ بڑے غور طلب بات ہے کہ قرآن کیسے حبل اللہ ہے. دیکھیے انسانوں کو باہم جوڑنا ہے اگر، تو اس کے لیے ضرورت کس شے کی ہے؟ انسان حیوان عاقل ہے، اس کو اللہ نے ایک عقل دی ہے، ایک فکر ہے، اس کی سوچ ہے، اس کے نظریات ہیں، اس کے افکار ہیں، خیالات ہیں. ان افکار و خیالات اور نظریات پر مبنی اس کے مقاصد ہیں. اب اگر مقاصد جدا جدا ہیں، اور مقاصد جدا کیوں ہے کہ نظریات جدا جدا ہیں، تو ان آدمیوں کو جوڑیں گے کیسے آپ؟ بظاہر آپ نے جوڑ بھی دیا، تب بھی ذہن تو ان کے ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے علیحدہ کام کر رہے ہیں. انسانوں کے اندر یکجہتی پیدا کرنے کے لیے لازم ہے کہ ان کا فکر ایک ہو، ان کی سوچ ایک ہو، ان کے نظریات کے اندر ہم آہنگی پیدا ہو جائے. اور جب ان کے نظریات اور فکر اور سوچ میں ہم آہنگی ہوگی تو ان کے مقاصد ایک ہوں گے، تب وہ امہ بنیں گے. امہ تو میں نے جیسے کہ ابتدا میں عرض کیا تھا، کہتے ہی اس کو ہے وہ جمعیت کہ جو ہم مقصد لوگوں پر مشتمل ہو. مقاصد کا تعلق انسان کے فکر اور نظریے سے ہے. آپ کا نظریہ اگر کچھ اور ہے تو اس کے مطابق یہ مقاصد زندگی کے بنیں گے. آپ کا نظریہ حقیقی ایمان ہے تو اس سے آپ کا مقصد زندگی بنے گا اللہ کی رضا حاصل کرنا بالآخر، اور دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا. یہ آپ کا مقصد بن جائے گا، خود بخود بن جائے گا اگر اللہ پر اور رسول پر اور قرآن پر اور آخرت پر جو یقین ہے، جو ایمان ہے آپ کے دلوں میں جاگزی ہے. تو نظریے کی بنیاد پر مقصد وجود میں آتا ہے. مقصد کی ہم آہنگی ہوگی تب کہ جب کہ نظریہ ایک ہو، اور نظریہ ایک کرنے والی شے قرآن ہے. آپ کے اندر ہم آہنگی پیدا کرے گی، آپ کی سوچ میں، آپ کے نظریات میں، آپ کے فکر میں، آپ کے اینگل آف ویو میں، آپ کے نقطۂ نظر میں. اس سے نتیجتاً کیا ہوگا کہ آپ کا مقصد ایک ہو جائے گا، ہم مقصد ہوں گے، اور تبھی آپ کی امت بنتی ہے. اور جتنی کچھ اس کے اندر یہ یک رنگی اور ہم آہنگی ہوگی فکری اور مقصدی، اتنی ہی یہ امت مضبوط ہوگی، مستحکم ہوگی، طاقتور ہوگی، قوی ہوگی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً. اور ذرا یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو تم پر ہوا جبکہ تم آپس میں دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اللہ کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. ان الفاظ کا مصداق اول تو پورے عرب کے لوگ ہیں. عرب میں قبائلیت اور قبائل کی آپس کی خانہ جنگی، یہ گویا کہ ان کا جس کو کہتے ہیں اس بات رول. مستثنا وہ 4 مہینے ہوتے تھے، وہ اشہر حرم، جو حج کی وجہ سے اور عمرے کی وجہ سے، یہ چونکہ روایت چلی آ رہی تھی حضرت ابراہیم کے زمانے سے، تو 4 مہینے تو وہاں بد امنی نہیں ہوتی تھی، امن کے، چین کے، سکون کے ہوتے تھے. باقی 8 مہینے اٹ واز دی رول. اس قبیلے نے اس کے اوپر مار دھاڑ کی ہے، اس نے اس کے اوپر دھاوا بول دیا ہے، اس نے اس پر شمخون مارا ہے، اس نے اس کو لوٹا ہے. یہ کام ان کا تھا، صبح شام کا، رات کا، ہمیشہ کا. لیکن یہ کہ جب اسلام آیا تو اسلام نے ان قبیلوں کو جوڑا ہے، اور اس طریقے سے جوڑا، ایک بنیان مرصوص بنا دیا. ایک ایسا دین کہ اس میں عبادت بھی ہو رہی ہے تو ایک جماعت کی شکل میں ہو رہی ہے، صفے باندھے ہوئے لوگ کھڑے ہیں، اور ایک امام، اور اس کے جیسے کہ کوئی وہ ملٹری پیریڈ ہوتی ہے کہ کوشن ایک ملا ہے اور اس کے ساتھ حرکت سب کی ایک جیسی ہے. اللہ اکبر کہا ہے اور سب کے سب رکوع میں چلے گئے ہیں. سمع اللہ لمن حمدہ کہا ہے اور سب کے سب کھڑے ہو گئے. یہ کیفیت. ورنہ یہ کہ جو حالی نے نقشہ کھینچا تھا کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، اور کہیں جھگڑا شروع ہو جائے تو پھر وہ جھگڑا جو ہے نسلاً بعد نسلاً چلتا تھا. لیکن اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک یکجہتی والی قوم، ایک بنیان مرصوص، ایک ایسی فصیل کے جس کی تمام اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں باہم، سیمنٹ سبسٹنس قرآن بن گیا نا، اس لیے اس نے ان کو جوڑا ہوا تھا. اور خاص طور پر ان الفاظ کا مصداق جو ہے اوس اور خزرج کے 2 قبیلے، یہ جو اصل عربی الاصل قبیلے تھے جو کہ
مدینے میں، یثرب میں، حضور کی آمد سے پہلے اس کا نام یثرب تھا۔ یثرب میں 5 قبیلے آباد تھے، 3 یہودی قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، اور 2 قبیلے یہ تھے اوس اور خزرج۔ اگرچہ قدیم وہاں پر یہودی آباد تھے، اوس اور خزرج بعد میں آئے ہیں۔ اوس اور خزرج جو ہے وہ تو جب سیل عرم جو آیا ہے یمن میں اور اس کا بند ٹوٹا ہے اور ایک بڑا سیلاب آیا ہے، تباہی آئی ہے، وہاں سے جو قبیلے نکلے ہیں تو اوس اور خزرج یمن سے نکل کر آ کر یہاں آباد ہوئے۔ لیکن چونکہ بہرحال یہ عرب تھے، اور یہ جو یہودی تھے یہ گویا کہ جیسے دیمک کھائی ہوئی لکڑی ہوتی ہے، ان کے اندر مذہبی اخلاقی اعتبار سے جو ہے وہ جان نہیں رہی تھی۔ کانہم خشب مسندہ والی بات جو منافقین کے لیے آئی ہے قرآن مجید میں سورہ منافقون میں، بحیثیت مجموعی یہود کا حال وہ ہو چکا تھا، لہذا ان میں طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی۔ یہ دونوں قبیلے آ کر ان پر چھا گئے، لیکن خود ان 2 قبیلوں کے اندر آپس میں جنگ رہتی تھی، اور یہودی خاص طور پہ ان کو لڑاتے تھے، اس لیے کہ یہ لڑتے رہے تاکہ ان کی جمعیت ایسی نہ ہو جائے کہ جو ہمیں مستقل طور پر دبا کر رکھے۔ کبھی لڑائی شروع کی تو ان کا ساتھ دے دیا، کبھی ان کا ساتھ دے دیا، ایک قبیلہ ادھر ہو گیا، ایک قبیلہ ادھر ہو گیا۔ یہ داستان چلی آ رہی تھی 100 برس سے مدینے کے اندر، اور نسل بعد نسل جو ہے وہ دشمنیاں اور قتل کے جواب میں قتل، اور پھر اس جواب کا جوابی قتل جو ہے ہو رہا تھا۔ حضور کی تشریف آوری کے بعد ان دونوں قبیلوں کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا جیسے باہم شیر و شکر ہوں، دودھ کے اندر جیسے کہ چینی جو ہے گھل جائے، یکجان ہو جائے۔ تو یہ جو معاملہ ہے خاص طور پر اوس اور خزرج کے اعتبار سے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، یعنی آخری تباہی میں، اور تمہارے مابین اب کوئی فاصلہ نہیں رہ گیا تھا، تباہی کے آخری کنارے پر پہنچے ہوئے تھے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ چیز بھی حقیقت ان عوامل میں سے ہے کہ جس نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مدینے میں یہ دونوں قبیلے اس درجے تھک چکے تھے باہم ایک دوسرے سے جنگ کر کے کہ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ ہمیں کوئی ایک نظام بنانا چاہیے، کوئی ایک بادشاہ اپنا مقرر کرنا چاہیے، ورنہ اگر یہی معاملہ رہا تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ لہذا انہوں نے طے کر لیا تھا۔ عبداللہ ابن ابی یہ خزرج کا سردار تھا، بہت بڑا سردار تھا، اور خزرج کا قبیلہ جو ہے اوس کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ بڑا تھا۔ اس کو طے کر لیا کہ اس کو بادشاہ بنا لیں گے اپنا، بس یہ پھر سب کے اوپر حکومت کرے گا، آخری فیصلے یہ کیا کرے گا، اور اس کے لیے تاج بھی تیار ہو گیا سونے کا۔ تاج پوشی کی رسم باقی تھی کہ حضور پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ وہ جو ایک پولیٹیکل خلا وہاں تھا جس کی وجہ سے وہ محسوس کر رہے تھے کہ ہمارا کوئی نظام ہونا چاہیے، اس کو بہت بر وقت آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خلا کو پر کر دیا۔ اس حوالے سے وہاں اسلام جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھر پھیلا، اور آپ کے قدم جو ہے بڑی مضبوطی کے ساتھ وہاں جم گئے۔ تو فرمایا کہ اب تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے ہو، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، نجات دی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، یعنی آخری منزل مراد تک پہنچ جاؤ۔ یہ ہے لعلکم تہتدون۔ اب آپ نوٹ کیجئے گا، میں نے جو گنوائی تھی 5 آیات جو سورہ بقرہ کی ہیں، وہ اولئک ھم المہتدون پر ختم ہو جاتی ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ یہاں یہ دوسری آیت ختم ہوئی اس پر لعلکم تہتدون پر، لیکن اب اس سے آگے تیسری آیت آ رہی ہے۔ یہ وہ شے ہے کہ جو سورہ بقرہ میں موجود نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں اس سے اگلی منزل تو بیان کر دی گئی ہے کہ اس مقصد تاسیس کو پورا کرنے میں تمہیں اپنی جانیں بھی دینی پڑیں گی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن وہ لائے عمل کیا ہے، کرنا کیا ہے، مقاصد کیا ہیں، طریقہ کار کیا ہے، وہ ہے کہ جو اس آیت میں آ رہا ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت وجود میں آئے، یا تم سے ایک ایسی جماعت وجود میں آئے جو 3 کام کرے صرف، یدعون الی الخیر، خیر کی طرف بلائیں، یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیں، وینہون عن المنکر، اور منکر سے روکیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہوں گے آخر کار فلاح پانے والے۔
اپنی شخصیتوں کی کما حقہ تعمیر کر لینے والے، جیسے کہ اللہ چاہتا